الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سرکار کی سیرت کے متعلق مسلسل ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی سیرت کا سننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، بلکہ سننا ہی اس لیے تاکہ اس کے اوپر عمل کریں. دین کی کوئی بھی بات سنی جا رہی ہو تو اس سے پہلے عمل کی نیت کریں. کہ ہم عمل کی نیت سے اس کو سنیں گے تو پھر اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی دے گا. جب نیت صحیح نہیں ہوگی تو چاہے پورا قرآن اس کے سامنے پڑھ کے سنا دو، حدیثیں پڑھ کے سنا دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ تعالی نے کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے. اور یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے
کہ ہم آپ کا بار بار تذکرہ کریں اور سنیں، جس کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت پیدا ہو، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور آپ کی اتباع کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، آپ کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بنیں، جس سے ہم آپ کے بھی محبوب بنیں اور اللہ کے بھی محبوب بنیں۔ اللہ نے خود قرآن میں اعلان کیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، پیارے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، میرے طریقوں کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ صحابہ کرام کے حالات میں سنا رہا تھا کہ کیسی محبت کی تھی انہوں نے مثال قائم کر دی۔ شروع میں جو سورہ فتح کی آیتیں پڑھی، پوری سورہ فتح کے اندر واقعے کو اللہ نے صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا۔ کہ حالات کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں ہر حالت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ آپ پڑھیں گے تو صحابہ کی محبت اپنے آقا کے ساتھ کیسی تھی اور جان نثاری کا کیسا ثبوت انہوں نے پیش کیا وہ آپ کو ملے گا۔ سن 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں اور کعبۃ اللہ کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خواب مبارک سنا تو ان کے دل میں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا، اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ حب الوطن من الایمان، اگرچہ اس روایت پر کلام کیا گیا ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے کہ وطن سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک موقع پر آپ نے مڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف، اپنے وطن کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ میرے پیارے وطن، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے اور نکلنے پر مجبور نہ کرتے۔ اس نبی کے وطن کا کیا کہنا جس کی قسمیں قرآن میں اللہ کھاتا ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتے مجھے کسی جگہ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اے مکہ یاد رکھ میں تیری قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرے اوپر میرے پیارے حبیب کے قدم گرے ہیں، اور جس زمین پر میرے نبی کے قدم گرے ہوں وہ دنیا کی ساری زمینوں سے پاکیزہ زمین بن جاتی ہے۔ جس کے وطن کی قسمیں قرآن میں اللہ کھاتا ہو وہ وطن کتنا مبارک۔ لیکن دین کے خاطر وطن کو چھوڑا اور امت کو بہت بڑا سبق دیا کہ جب مجھے اپنے وطن سے بے وطن دین کے خاطر کر دیا گیا تو کچھ وقت کے لیے تمہیں بھی وطن چھوڑنا پڑے تو تیاری رکھنا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں کعبے کی زیارت کا شوق انگڑائیاں لینے لگا اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔
خواب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سے سال میں عمرہ ہم کریں گے، لیکن صحابہ کرام کی تیاری کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہو گیا چلنے کے لیے، عمرے کے لیے۔ چلتے رہے، مقام حدیبیہ میں پہنچ کر آپ کی اونٹنی ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ سفر شروع ہوا تھا جو حج کے ایام ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو حج فرض نہیں تھا، حج تو اخیر میں فرض ہوا ہے۔ دیکھو بیان کے اندر مسائل بیان نہیں کیے جاتے، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اکابرین منع کرتے ہیں بیانوں میں مسائل کو، کیونکہ آدھی بات رہ جاتی ہے، لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، لیکن یہاں بات آ نکلی ہے تو ایک بات کا خلاصہ کر دوں کہ جب سرکار یہاں عمرہ کرنے کے لیے نکلے صلح حدیبیہ میں، تو سرکار نے بھی اونٹ لیے تھے اور صحابہ نے بھی قربانی کے اونٹ ساتھ میں لیے تھے۔ حالانکہ عمرے کے اندر قربانی نہیں ہے، میں نے خود نے بھی عمرہ کیا ہے، اور جیسے ہم سلام پھرا کر نماز کو ختم کرتے ہیں، ویسے حج اور عمرے کا سلام ہے حلق، کہ آخر میں آدمی جا کر کے حلق کراتا ہے، اب یہ اس کا احرام سے فارغ ہوا، اب یہ احرام کھول دے گا، قربانی کرے گا اور جتنے بیچ میں احکام میں پورے کرے گا، اور اخیر میں جا کر کے حلق کر دے گا، تو اب اس کا احرام کھل گیا۔ خیر، تو چونکہ لوگوں میں غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ بھائی تم عمرے کے اندر بیان کر رہے ہو کہ سرکار قربانی لے کر کے چلے ہیں، جانور تو ہے یہاں پر، صلح حدیبیہ کے اندر سورہ فتح کی تفسیر اٹھا کے دیکھو کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ نے جانور ساتھ میں لیے تھے قربانی کے۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ جو بھی جاتا تھا وہ قربانی لے کر کے جاتا تھا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا، پہلے شروع میں نماز میں بھی بات کرنے کی اجازت تھی، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں جا کر کے روک دیا گیا کہ اب نماز کے اندر کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جس عمرے میں سرکار تشریف لے جا رہے ہیں وہاں جانور تھے قربانی کے، اور آپ نے قربان بھی کیے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ بھی جانور تھے جس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کا ابھی موقع نہیں۔ خیر، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم دیکھیے، کیا محبت ہے۔ اب وہاں پر پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی، جس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کعبۃ اللہ مکے کی طرف چلنے کے لیے، لیکن وہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام نے یوں کہا کہ یہ اونٹنی نافرمان بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا اونٹ نافرمان نہیں ہے، اس کو اسی ذات نے روک دیا جس ذات نے ابرہہ کے لشکر کو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا، اسی اللہ نے میری اونٹنی کو بھی روک دیا۔ اس میں مصلحت ہے، ایک جانور بھی اللہ نبی کی بات مانتا تھا، آج ہم کیسے انسان ہیں، ذرا ہم خود غور کریں، فکر کریں کہ ہم کیا اللہ کے نبی کی، اللہ کی کتنی باتیں ہم مانتے ہیں۔ وہ تو خواب اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، اس کو بھی صحابہ نے سچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ قرآن اور حدیث سنایا جاتا ہے، پھر بھی ہمارے دلوں میں یقین پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ وہ خواب کو بھی سچ کر دکھاتے تھے، اور ہم سچ کو بھی خواب کی طرح لیتے ہیں، اور خواب کے اندر ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے بھی ہم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب غفلت سے میرے بھائیوں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اب سونے کا زمانہ گیا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹنی نافرمانی اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو. وہاں خبر پڑی کہ صحابہ کی بہت بڑے لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اور اس زمانے سے پہلے تاریخ تھی مکے کی کہ جو بھی احرام باندھ کر آتا تھا مکے کی زیارت کے لیے، کافر بھی ہو تو وہ روکتے نہیں تھے. کسی بھی احرام باندھے ہوئے آدمی کو وہ کعبۃ اللہ سے نہیں روکتے تھے. پہلا موقع کہ ان کی ناک کا سوال آ گیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول لشکر لے کر کعبۃ اللہ تک پہنچ گئے تو لوگ کیا بات کریں گے کہ اللہ کے رسول ان کے اوپر غالب آ گئے، کہ ایک دم کر و فر کے ساتھ اور رعب کے ساتھ سرکار کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے اور مکے والوں کی روکنے کی ہمت تک نہیں ہوئی. ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے کسی بھی طریقے سے کتنے بھی قانون ٹوٹتے ہوں توڑو، لیکن اللہ کے رسول کو آنے سے روکو. آج مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے ہر قانون کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے اور مسلمان سویا ہوا ہے. تو ایک دم ہلچل مچ گئی اور اپنے آدمی دوڑوائے. خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے اس وقت. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس سال عمرہ نہیں ہونا تھا تو صحابہ کرام کا اتنا بڑا لشکر تیار ہو کے گیا اور وہاں روک دیا گیا، تو پہلے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتے کہ یہ لوگ عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ مت جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. میں نے گزشتہ بھی کہا کہ ساری انسانیت کی عقل کو ایک پلے میں رکھو اور نبی کی عقل کو دوسرے پلے میں رکھو تو وہاں تک بھی ساری دنیا والوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی. ہماری عقل کی لمٹ جہاں ختم ہوتی ہے نا، اس سے آگے نبی کی عقل شروع ہوتی ہے. وحی کا سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی وحی کو سمجھ لے. تو وہاں ہلچل مچی کہ کسی بھی طریقے سے روکنا پڑے گا. تو ایک بہت دستہ بنایا، تیار ہو گئے 8,000 کے قریب. لیکن خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کر کے انہوں نے بھیجا. یہ عجیب شخصیت ہے خالد بن ولید، لشکر جرار کے کمانڈر، ایک ایسے کمانڈر جس کی تاریخ مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کیسا کمانڈر تھا کہ جہاں جاتا تھا جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا تھا. اللہ نے ایسی فولادی قوت اس کے اندر رکھی تھی. اسلام لانے کے بعد جو تہلکہ مچایا ہے خالد بن ولید نے اور جو کمانڈری کی ہے، ابھی کافروں کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہلوایا کہ بھائی دیکھو، ہم احرام کی حالت میں آئے ہیں، قربانی کی جانور بھی لائے ہیں، ہمارا لڑنے کا بالکل ارادہ نہیں، ہم عمرہ کریں گے اور نکل جائیں گے. لیکن انہوں نے چونکہ پلان بنا ہی لیا تھا کہ آنے گھسنے ہی نہیں دینا ہے کعبہ مکہ میں، حدیبیہ پر روک دیے گئے. آدمی دوڑوائے بات چیت کے لیے. ادھر سے کئی آدمی ادھر سے آئے. تذکرہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے، میں آپ کو کہاں سناؤں گا 20-25 منٹ میں ہر چیز کا خلاصہ. ادھر سے عروہ ابن مسعود آئے ثقفی، بات چیت کے لیے اللہ کے رسول سے. میرا اصل موضوع یہ ہے کہ میں صحابہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت ہے، یہ موضوع اصل ہے کہ آپ سنو کہ کیا محبت کرتے تھے صحابہ اپنے نبی سے. اللہ ان کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. خالی زبان سے دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا، ثبوت بھی دینا پڑتا ہے کہ ہاں نبی سے ہمیں محبت ہے. آپ دعویٰ کرو گے تو فوراً دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے دعویٰ غلط ہے آپ کا. عروہ ابن مسعود ثقفی کا بیان کتابوں میں ہے. بات چیت کے دوران وہ سب نوٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی پوزیشن کیا ہے اور ان کے معاملات کیا ہیں، آپس کے تعلقات کیا ہیں. سارے ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ اپنی آنکھوں کے کیمرے سے.
اللہ کے رسول نے کہا بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، احرام باندھ کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، نکل جائیں گے۔ جا کر سمجھاؤ۔ تو اس نے یہ بات تو جا کر کے کہی ہی، لیکن جو صحابہ کے حالات اس میں بیان کیے جا کر، عروہ ابن مسعود نے وہ کتابوں کے اندر سونیری حروف سے آج بھی لکھے ہوئے ہیں، پڑھو۔ وہ جا کر کے کہتا ہے مکہ کے قریشیوں سے، سرداروں سے، کہ میں نے محمد کی، اس کے اصحاب کی جو محبت آپس میں دیکھی، میں بڑے بڑے قیصر و کسریٰ، اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم کے سپر پاور طاقتور بادشاہوں کی حکومت کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور ان کے ماننے والوں کی حالت بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن محمد اور اس کے ماننے والوں کی جو محبت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے آج تک ایسی محبت نہیں دیکھی، اور ایسی محبت شاید بعد میں کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ بھائی تو نے کیا دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے منہ سے تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ کرام اس تھوک کو زمین پر نہیں پڑنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور لے کر کے اس کو اپنے چہروں پر اور اپنے بدن پر برکت کے لیے مالش کرتے ہیں۔ آج تک کسی بادشاہ، بڑے سے بڑے سپر پاور طاقتور بادشاہ کے منہ سے نکلے ہوئے تھوک کو کوئی دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا، اور یہ عجیب محبت ہے کہ تھوک کو ہاتھوں میں لے کر چہرے کے اوپر ملتے ہیں، بدن پر ملتے ہیں اور لڑتے ہیں ایک دوسرے سے حاصل کرنے کے لیے، ایسی برکت حاصل کرنے کے لیے تھوک تک کو نیچے نہیں پڑنے دیتے۔ آپ وضو فرما رہے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور بدن پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے داڑھی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو صحابی نے تلوار کا دستہ پیچھے سے مارا کہ تو جانتا بھی ہے تو کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، پہلے تو اپنے الفاظ نیچے کر، اپنی زبان نیچے کر، اپنی آواز نیچے کر، اور یہ ہاتھ اس مبارک ہستی کے بدن تک پہنچانے کی کوشش مت کر، تیرا ہاتھ کفر کی حالت میں ناپاک ہے، اور میرے نبی کا بدن اور جسم مبارک کا ایک ایک بال پاکیزہ ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس مبارک بال کی جو ہے تو قیمت نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی مبارک داڑھی میں تو اپنا ناپاک ہاتھ لگائے گا؟ یوں دستہ مار کے اس کے ہاتھ کو دور کیا۔ ایسی محبت میں نے تو نہیں دیکھی۔ اس محمد کی بات کو مان لو، تمہارا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور پھر دو چار آدمیوں کو اور بھیجا۔ بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے، بات چیت کے دوران بات چیت ہوتی رہی، ادھر سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ عثمان غنی بات چیت کرتے رہے، وہاں پہنچے، آفر بھی دی کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کا تمہیں موقع ملا ہے کر لو۔ وہاں ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ اگر مکے میں کوئی مسلمان یا کوئی بھی پہنچ گیا اور وہاں کے کسی آدمی نے یوں کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا مہمان ہے، میں نے اس کو پناہ دی ہے، تو چاہے مکے میں اس کا کتنا بھی بڑا دشمن رہتا ہو پھر وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عثمان غنی پہلے سے سخی تھے، ان کے چاہنے والے مکے میں موجود تھے۔ آفر کی کہ آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع ہے اور اپنی پینٹ کو تھوڑا اوپر کر لو، یہ یہاں کے مکہ کے سردار نیچے رکھتے ہیں، تم اتنا اوپر پیجامہ پہن کر آئے ہو تو یہ ہنسیں گے، تو ہنسنے والے ہنستے رہیں، میں تو میرے آقا کا حکم پر عمل کر رہا ہوں، دنیا والے ہنستے رہیں تو ہنستے رہیں، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا دنیا والوں کے ہنسنے کی وجہ سے۔ آج بہت سی سنتیں امت یوں کہہ کر کے چھوڑ دیتی ہیں کہ لوگوں ہنسیں، لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سے گناہ امت اس لیے کر رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادیوں میں، بیاہوں میں لوگ بہت سی رسمیں ایسی کر رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا بھی تو ہم نے کھایا ہے تو ان کو کھلانا بھی تو پڑے گا، چاہے لون لے کر کے، سود لے کر کے، بیاج لے کر کے، دکھلانے کے لیے ہی صحیح منڈپ باندھیں گے بہت بڑا اور 1000 1500 کی دعوت کریں گے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں اس نے برابر دعوت کی، لیکن پسے پردہ اس نے کیا کیا، کس سے پیسہ لیا، لون لی، کیا کیا، کیسے پورا کرے گا، وہ کوئی نہیں جانتا۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے،
مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اللہ رسول کی مرضی کو سامنے رکھو، دنیا والے کی مرضی کو سامنے رکھو گے تو تعریف کرنے والے تو کڑی کھچڑی کھا کے بھی تعریف کریں گے کہ وہ ہاری کڑی کھچڑی بناویلی، اور بریانی کھا کر کے بھی برائی کریں گے کہ برابر نہیں بناویلی، گوشت برابر دھوئلو نہیں امج بناوی کھڑے۔ ہم نے سنا ہے، لوگوں کی فکر مت کرو، اللہ رسول کی فکر کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ دنیا کچھ بھی کہتے رہے اس کی فکر نہیں کرتے تھے، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کی ساری کائنات سے، تمہارے دل میں میری محبت سب سے اوپر رہنا چاہیے، تب تمہارا ایمان کامل رہے گا۔ اگر تم نے سماج کی محبت کو آگے رکھا، باپ کی محبت کو آگے رکھا، ماں کی محبت کو آگے رکھا، بیوی اولاد کی محبت کو آگے رکھا اور میری محبت کو پیچھے ڈال دیا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تمہارا ایمان کامل اسی وقت بنے گا کہ ساری کائنات کی محبتوں سے اوپر میری محبت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا فرمائے اور آپ کی ایک ایک سنت پر اور ایک ایک آپ کی ادا پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا والوں کے کہنے کی فکر مت کرو، یہ فکر کرو کہ میرا اللہ اور میرا نبی، اس لیے کہ دنیا والوں کو جواب کتنے بھی آپ جوابات دو اس کو آپ خوش نہیں کر سکتے، سنتشٹ نہیں کر سکتے، لیکن مرنے کے بعد اگر وہاں کھڑے کر کے تمہیں سوال کر دیا گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانے نہیں آئے گی۔ اس لیے دنیا والوں کی فکر چھوڑو، اللہ رسول کی فکر کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا نبی راضی ہو جائے، اور جب اللہ نبی کو تم نے راضی کر لیا تو پھر حدیث میں ہے کہ اللہ دنیا والوں کو بھی راضی کر لے گا۔ تو پھر کتنا آسان اور سستا سودا ہے کہ اللہ نبی کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ خود دنیا والوں کو راضی کر لے گا۔ اور اگر حدیث کا خلاصہ ہے کہ تم نے دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر میں اللہ نبی کو ناراض کر دیا تو اللہ نبی تو راضی نہیں ہوں گے، دنیا والوں کو بھی اللہ ناراض کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ اور نبی کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں قربانیاں دو، تیار رہو، نیتیں کرو اور عمل کرو، اور اللہ کے نبی کی محبت گھر بیٹھ کے نہیں آئے گی، قربانی دینا پڑے گی۔ نبی سے وطن چھڑوایا تاکہ دین پروان چڑھے، ہمیں بھی اپنے وطن کو تھوڑے ٹائم کے لیے چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم نکل کر کے دین سیکھیں، نبی کی باتیں سیکھیں، نبی کی محبت صحابہ سے کیسی تھی، فضائل کی تعلیم سنیں، دیکھیں، نکلے لوگوں کے حالات دیکھیں کہ لوگ زندگی کیسی گزار رہے ہیں، کلمے سے دور زندگی گزر رہی ہے، ان کے حالات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اپنے ایمان کی قدر ہو، اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوسمبا کے اجتماع 6، 7، 8 ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اور ہمیں جتنا وقت اپنے سے ہو سکتا ہے ہمیں اس کے اندر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔